بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور وہی دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی مختلف پاروں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر اس چیز کو بیان کیے ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نیند کی حالت میں اپنے پاس اٹھا لیا اور یہود سے ہم نے انہیں نجات دلائی، اس وقت کہ جب ایک کافر بادشاہ نے حکم کر دیا تھا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت جو یہود تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا، جو کہ بیت المقدس میں تھا۔ محترم سامعین کرام، جب یہود نے گھر کا گھیراؤ کیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں اپنے پاس اٹھا لیا، اس حال میں کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اللہ نے وہ حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، تو وہ جو یہود تھے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے ساتھی کو اپنا عیسیٰ سمجھ کے قتل کر ڈالا۔ تو اس وقت سے اللہ رب العالمین نے یہود کے اوپر وہ اپنا غضب نازل کر دیا، اور جو نصارہ تھے وہ کھلی گمراہی شکار کا ہوئے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قرب قیامت آئیں گے اور وہی دجال کو آ کے قتل کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسے نازل ہوں گے؟ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے پر ہوگا، اور ان پر دو جبے ہوں گے جو پیلے رنگ کے ہوں گے اور ان پر زعفران ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں جو مشہور قول وہ یہ ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو مسلمانوں کے قائد انہیں کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ کی روح آگے بڑھیں اور امامت کرائیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ یہ نماز کی اقامت آپ ہی کے لیے وہ کہی گئی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے جو مینارہ ہے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ 741 ہجری میں سفید پتھر سے وہ بنا دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ باقاعدہ یہ تعمیر ہو چکا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ کے حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور ان کی جو شکل ہے وہ بھی ہمیں بیان کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نہ تو قد لمبا ہوگا اور نہ ہی ان کا قد زیادہ چھوٹا ہوگا، اور ان کی جو رنگت ہے وہ سرخی اور سفیدی کی طرف مائل ہوگی، کھلے سینے والے ہوں گے اور ان کے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ اگر کوئی ان کے بالوں کی طرف دیکھے تو وہ یوں محسوس کرے گا کہ گیلے ہونے کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ شکل ہے وہ سب سے زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو حضرت عیسیٰ کی جو شکل ہے اس صحابی کے ساتھ وہ ملتی تھی۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نازل ہو جائیں گے، دجال کو وہ قتل کر دیں گے، تو پہلا وہ کام یہ کریں گے کہ اسلام کے قانون کو نافذ کرنا اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا،
اور دوسری ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ توحید کو اونچا کریں گے، یہود اور نصارہ کے ادیان کو ختم کریں گے، اور اسی طرح جو جزیہ یعنی کہ ٹیکس ہے اس کو بھی وہ ختم کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک کام یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ وہ فیصلے ہوں گے، اور پانچواں کام یہ ہوگا کہ امن اور سلامتی پھیل جائے گی، اور چھٹا کام یہ ہوگا کہ قریش کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ساتواں کام یہ ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دجال کے زمانے کے بعد، یعنی کہ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، ان کی زندگی بڑی خوش نصیب ہو جائے گی کہ آسمان کو بارش کی اجازت دے دی جائے گی اور زمین کو سبزہ اگانے کی اجازت دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی نے پہاڑ کے پتھر کے نیچے بیج بویا ہوگا تو وہ پودا بھی نکل آئے گا، اور اگر کوئی شخص شیر کے نزدیک سے گزرے گا تو شیر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی سانپ کے اوپر سے گزرے گا تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت نہ تو جھگڑے ہوں گے اور نہ حسد ہوگا، اور اسی طرح نہ بغض ہوگا، اور اس وقت لوگوں کے اندر چونکہ انصاف ہوگا تو اس وقت کے اندر صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، لوگ بکریاں اور اونٹنیاں چرانا چھوڑ دیں گے، دلوں سے بغض ختم ہو جائے گا، جو زہریلے جانور ہیں ان سے زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ سانپ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، چھوٹا بچہ شیر کے ساتھ کھیلے گا تو وہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، جو لومڑی ہے وہ بکریوں میں ایسی ہوگی جیسے ان میں کتا ہو، زمین میں سلامتی ایسی بھر دی جائے گی جیسا کہ برتن میں پانی بھر دیا جاتا ہے، اور لوگوں میں اتفاق ہو جائے گا، اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، جو آٹھواں کام وہ یہ ہوگا کہ یہ جنگیں اور لڑائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دی ہے، ان میں سے ایک جماعت تو ہندوستان کے خلاف جنگ لڑے گی، اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حضور نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ اگر میری عمر دراز ہوئی تو میں حضرت عیسیٰ سے ضرور ملاقات کروں گا، اور اگر مجھے موت آ گئی تو جس کسی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو تو وہ انہیں میری طرف سے ضرور سلام پہنچا دے۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، تو وہ 40 سال تک وہ زمین کے اوپر رہیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ ان پر نماز جنازہ بھی ادا کریں گے، اور تو اور آقا دو عالم نے اتنا تک بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ کے اندر میری جان ہے، ضرور عیسیٰ علیہ السلام فج الروحا سے حج کا احرام باندھیں گے، اور وہ حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فج الروحا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو یاد رکھیے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام تھا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اجازت دیجیے اپنی بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔